تپتی زمین پر نہیں آنے والا، اب اور کوئی پیغمبر نہیں آنے والا۔ پیاس کہتی ہے زمین نچوڑی جائے، اب اپنے حصے میں سمندر نہیں آنے والا۔ اب ابابیلوں کے انداز میں ہم ہی نکلیں گے، یہ الگ بات ہے کہ تعداد میں کم ہی نکلیں۔ تینوں حضرات، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ مسلمانوں، تم عداوت اور دشمنی میں سب سے زیادہ سخت جس قوم کو اپنے ساتھ پاؤ گے وہ پہلے نمبر پہ یہودی ہیں اور دوسرے نمبر پر مشرک ہیں۔ ان میں سے آج یہودیوں کا میں تذکرہ کروں گا، ان کی شرارتوں، ان کی خباثتوں، ان کے کرتوتوں کا ذکر کروں گا اور ساتھ ہی ان کا علاج بھی میں بتاؤں گا۔ مسلمانوں کا پہلا دشمن یہودی ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی زمین پر اللہ تعالیٰ کی توہین کی۔ ان یہودیوں کا پہلا سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ انہوں نے کہا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ غریب ہے معاذ اللہ اور ہم مالدار ہیں۔ ان کا دوسرا بڑا جرم اس روئے زمین کے اندر یہ ہے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، کہ عزیر معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے۔ ان کا تیسرا جرم یہ ہے کہ انہوں نے سود کی لعنت کو پھیلایا۔ ان کا ایک اور جرم یہ ہے کہ انہوں نے شرک کو سب سے زیادہ پھیلایا۔ ان کا ایک جرم یہ بھی ہے کہ انہوں نے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق، انہوں نے نبیوں کو قتل کیا بغیر کسی جرم کے۔ انہی کے کرتوت، ان کی خباستیں، ان کی شرارتیں دیکھ کر میرے رب ذوالجلال نے ان کے بڑوں کی شکلوں کو تبدیل کر کے کونوا قردۃ خاسئین، ذلیل بندر بنا دیا اور عبرتناک ان کو سزا دی۔ یہ یہودی وہ ہیں کہ جنہوں نے پوری دنیا کے اندر جہاں بھی کچھ بدعنوانی ہے، دہشت گردی ہے، ظلم و جبر ہو رہا ہے، تشدد ہو رہا ہے، اس کے پیچھے یہ یہودیت ملوث ہے۔ فلسطین، جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے گئے، جہاں مسلمانوں کا قبلہ اول بیت المقدس ہے، وہاں پر ان یہودیوں نے ظلم و جبر سے مسلمانوں کے خون سے القدس کو رنگین کر دیا۔ مسلمانوں پر اتنا ظلم و جبر، عید کا دن تھا، تیرے پاکستان خیبر کی ماں، سندھ و بلوچستان کی ماں، پنجاب کی ماں اپنے بچوں کے لیے نئے لباس کے اندر ان کو مسجدوں کے اندر لا رہی تھی، لیکن غزہ اور فلسطین کی ماں عید والے دن اپنے بچوں کی ہڈیاں اٹھا کر ان کو قبروں کے اندر رکھ رہی تھی۔ اتنا ظلم و جبر کہ جس کی مثال تاریخ اسلام میں نہیں ملتی۔ مسلم حکمران جو سارے بزدل بنے ہوئے ہیں اور ان کے حکمران ہے، اتنی بزدلی ہے، اگر وہ کوئی ورلڈ کے اندر آرڈر کرتے ہیں تو یہ سب سے پہلے اس کی پاسداری کرتے ہیں۔ اگر ان کے ملک پاکستان یا ان کے کسی بھی مسلم ممالک کے اندر کوئی مسئلہ ہو کسی بندے کے خلاف، اگر وہ ائمۃ الکفر اکٹھے ہوں تو یہ مسلم ان کو جو ہے دیوار کے ساتھ لگا۔ ان یہودیوں نے اپنی سلامتی کونسل بھی بنائی ہوئی ہے جس کے اندر مسلم ممالک کو بھی شامل کیا ہوا ہے۔ جو سلامتی کونسل انسانی حقوق کے نام پہ بنی تھی، دراصل وہ درباری کونسل انسانوں کے لیے نہیں بلکہ عیسائیوں اور یہودیوں اور ہندوؤں کے لیے ہے، جو مسلم کے بہتے ہوئے خون پر جو ہے خاموش ہے۔ اس کو مسلمانوں کا بہتا ہوا لہو نظر نہیں آتا۔ ان یہودیوں کا آخر کے اندر علاج اگر میں بتاؤں تو ان کا علاج بالکل واضح ہے، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ والوں کا کیا تھا۔ ان کا حال یہ ہے کہ ان کے مردوں کو قتل کر دو، ان کے بچوں کو غلام بنا لو، ان کی عورتوں کو لونڈیاں بنا لو، اور دنیا کے اندر یہ جتنے بھی عرب کے اندر یہ یہودی ہے، ان کو جزیرت العرب سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان کو نکال دو، تب یہ یہودیت ختم ہوگی، مسلمانوں پر ظلم و جبر ختم ہوگا۔